अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर। ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है उसके लिए एक अथॉरिटी पंजाब हुकूमत की जानब से बनाई गई है। मैं इस वक्त इस अथॉरिटी के अंदर पहुंच चुका हूं। कैसे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि जिन ख़वातीन के ऊपर घरों के अंदर तशद्दुद किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, वो कैसे महफूज रह सकती हैं, वो कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, कैसे वो अपना कोई वकील हासिल कर सकती हैं। ये अथॉरिटी का क्या मकसद क्या है, किस तरह ये ख़वातीन जिन पर टॉर्चर किया जाता है घरों के अंदर, किस तरह उनको ये अथॉरिटी के अंदर जो लोग हैं या इनके अफसरान हैं, ये अथॉरिटी कैसे उनको बचाती है। आज हम ये बात करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऐसी ख़वातीन जिनको इस अथॉरिटी के ज़रिए कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है, उनसे भी बात करें। आज आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि कैसे इनका तरीक़ेकार क्या है, कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा। अगर कोई खातून घर के अंदर है और उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, खामद की जानब से, भाई की जानब से या किसी की भी जानब से टॉर्चर किया जाता है, कैसे उसने ये कंप्लेन दर्ज करनी है, कैसे इस अथॉरिटी के ज़रिए से अपने आप को महफूज करना है, रिलीफ लेना। ये चलते हैं और बात करते हैं। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो बड़ी 1-to-1 पुलिस पंजाब पुलिस के साथ काम कर रही है और पंजाब पुलिस इज़ डूइंग कमेंडेबल वर्क। और उनसे हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपनी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ दें, बिकॉज अगर विक्टिम्स सर्वाइवर स्पेशली हमारे पास आते हैं तो इमीडिएटली हमारे पास ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हों जो उनकी FIR दर्ज कर सकें। तो आपने इंटरव्यू में देख भी लिया होगा कि इनके पास रोज़ वॉक इन आता है और ये हमारे पास स्टाफ अवेलेबल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से उनकी FIR दर्ज भी हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर नाज़रीन अगर देखें तो अथॉरिटी के अंदर मुतअद्दिद ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं और अगर इन ख़वातीन की बात करें तो इनमें से कई ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनके मसाइल हल हो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन ये भी हैं कि जो अभी अपने मसाइल लेकर आई हैं। तो मैडम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर पहुँचती हैं ख़वातीन, फिर आगे सिलसिला शुरू होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती जी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बच्ची है अस्का, ये अस्सलाम फ्रंट डेस्क ऑफिसर है और ये ख़ुद एक सर्वाइवर है। ठीक है, ये इसके हस्बैंड ने इस पे घरेलू तशद्दुद भी किया और इसके साथ फ्रॉड भी किया और ये सबसे पहले हमारे पास आई, इसने अपनी केस दर्ज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी प्राउड हूँ कि ये बच्ची यहाँ काम भी कर रही है अब अपनी मेरिट पे और अपनी कैपेबिलिटी पे। तो मैं यही बताती हूँ कि हमारी औरतें जो होती हैं वो इतनी करेजस और रेजिलियंट है कि वो नॉट ओनली अब रिपोर्ट कराती हैं, वो अब ये खुद यहाँ बैठी होती है, इसको पता है इसने बच्चों को इंसाफ दिलाना है। तो सबसे पहले ये हमारी फ्रंट डेस्क की ऑफिसर है, ये करती है। आप बताओ इसका जी, कैसे कोई आपके पास अगर खातून आती है सबसे पहले कंप्लेन दर्ज कराने, फर्स्ट टाइम केस जो आता है वो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक मैनुअल होती है और एक सॉफ्टवेयर पे होती है। मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है और पोर्टल है ये हमारा। ये रजिस्टर अ न्यू केस, ठीक है। हम यहाँ पे सारा वो फिल करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन सारा कुछ हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिल करके देन मैं फिर एक इनकी केस हिस्ट्री ये एक सॉफ्टवेयर है। यस, ठीक है, उसमें पूरी डिटेल आ जाती है। जी जी। अब यही मैं आपको इसके अंदर ऐड कर लूँ कि हमने डिजिटलाइज कर दिया सब कुछ और हमने इसको मॉनिटरिंग जो फ्रेमवर्क है अपना अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, उसको एक सेम फ्रेमवर्क है कि अगर मुल्तान में है जो फ्रेमवर्क सर्वाइवर का फॉलो होएगा वही पैटर्न लाहौर में और वही पैटर्न रावलपिंडी में होएगा। ये हमने स्पेशली एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड और सर्वाइवर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। यानी अगर कोई दोबारा अगर वही विक्टिम दोबारा आता है तो उसका यहाँ पर सारा डाटा मौजूद सारा डेटा मौजूद होता है और इसको हमने डिजिटलाइज कर दिया। ये देखे ना, दिस इज़ द वे, ये उनका केस नंबर ऐड हो जाती है एंड डेटा रिमेन्स विद अस। सो शी इज़ द वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर। सो आप बताएं आप क्या करती हैं? अच्छा, केस आफ्टर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मेरे पास आता है। मेरे पास आने के बाद मैं उसकी बात सुनने के बाद
اس کی نیڈ اسیسمنٹ کرتی ہوں. اس کے بعد پھر سیکنڈ پارٹی کو نوٹس بھیج. ہاں جی, نیڈ اسیسمنٹ کہ اس کو ریفر کرنا ہے, اس کو لیگل ایڈ چاہیے یا نوٹس بھیجنا ہے, یہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اس کا بیسک مطلب ہے کہ ایک عورت جب آتی ہے وہ اپنا مسئلہ بتاتی ہے, اس مسئلے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیا اس کی ایف آئی آر کروانے کی ضرورت ہے, یا اس کو صرف لیگل ایڈ کی ضرورت ہے, یا اس کے بچوں کی تو کسٹڈی میڈم کا بہت ایشو سارے ہے. ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے جو آتے ہیں لیکن ایشو نہیں ہوتا, وہ چیک کرتے ہیں آپ جی بالکل, کہ genuine issue ہے. انویسٹیگیشن, ہاں 100%. یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ بہت کلیئر تھرو انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں. اس میں جو سروائیور ہے جو ہمارے پاس رجسٹر کرتا ہے, اور اس کے بعد جو جس کے اگینسٹ کمپلین ہوتی ہے ہم اس کو بھی بلاتے ہیں. سو اٹس اے ویری تھرو انویسٹیگیشن. اس مرحلے کے بعد متعلقہ جو یہاں سے آپ کو وکٹم ہے پتہ وہ چلتا ایف آئی آر ہے کے لیے کہ جاتا ہے. سروائیور کو کیا اس کی بیسک نیڈ ہے, کیا اس کی ایف آئی آر ہونی ہے فار ایگزامپل, یا کئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ایف آئی آر نہیں ابھی کروانا چاہتے ہیں, وہ ویسے ہی ان کو فار ایگزامپل یہاں سے نوٹس چلا جاتا ہے ان کی فیملی کو. آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر دونوں فریقین کو یہاں پر بلا کر آپ اس معاملہ حل بھی کروا سکتے جی ہیں بالکل, اگر جی بالکل. بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ایف آئی آر نہیں کروانا چاہتی, اور وہ کہتی ہیں کہ ہماری ڈسپیوٹ ریزولوشن کرا دو. اور بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس پہ ہم ان کے خاوندوں کو یا ان کے ان لاس کو بلاتے ہیں, اور یہیں ان کی ریزولوشن کروا دیتے ہیں ڈسپیوٹ کی. بڑی دفعہ جہیز کے بچوں کے آئٹمز ہوتے ہیں جو خاندان نہیں دے رہا ہوتا, بچوں کے کسٹڈی کے کیسز ہوتے ہیں, تو کئی کیسز میں ان کو ہم لیگل ایڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں, کئی کیسز میں وہ ہم ادھر بلا کے ان کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کر دیتے ہیں, اور جن کیس میں ایف آئی آر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایف آئی آر کراتے ہیں. اگر ایک بچی گھریلو تشدد سے گزرتی ہے یا خدا نخواستہ ریپ سے گزرتی ہے تو بڑے ٹراما اور صدمے سے گزرتی ہے, تو کئی دفعہ تو ہم خود اس بچی کو بلاتے ہیں. میں اس لیے آپ کو پتہ ہے میک شیور کرتی ہوں کہ میں بچیوں کو خود وزٹ کروں. جب بچیوں کے گھر جاتے ہیں اور بچیوں سے ان کی سائڈ آف دا اسٹوری پوچھتے ہیں, تو ہمیں یہ بلیو میں کرتی ہوں کہ بچیوں کو ریگولر تھیراپی اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ پیرنٹس سے دل کی بات نہیں کر سکتی, ماں باپ کو بتا نہیں سکتی. میں تو آپ کو بتاتی ہوں ایسے ایسے کیسز میں گئی ہوں خود, جس میں بچوں کے ان کے سکے والد نے ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی, اور پھر وہ اپنی ماؤں کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی. لیکن اس طرح کی بچیوں کو کرج دینا اور ان کی دل کی بات سننا ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہم نے ایک تھراپسٹ اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ لازمی رکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہماری پینل پہ بہت کاؤنسلرز ہیں, بہت سی ایسی خواتین تھراپسٹ ہیں جو والنٹیئر کرتی ہیں فری تھراپی. میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں یہاں پہ, اور 2009 سے تقریباً کام کر رہی ہوں. اور ہمارے پاس بیسکلی فیمیلز آتی ہیں, جس طرح میڈم نے بتایا ہے کہ جو بچیاں انٹرنیٹ کا دور آ رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, سچویشنز چینج ہو رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات ابھی بھی ہم اپنی بچیوں کو وہ والی آزادی یا وہ نہیں دے رہے ہیں, ان کے رائٹس کو اس طرح سے انہیں نہیں دے رہے ہیں. تو وہ ان بچیوں کے لیے کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آ کے اپنے ایشوز کو ڈسکس کر سکیں. جیسے ابھی بھی ایک کیس پر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی مدر چاہ رہی ہیں کہ بچے کی ڈائیورس ہو جائے, اور بچی خود یہ چاہ رہی ہے کہ مجھے ایک دفعہ میرے ہسبینڈ سے ملنے دیا جائے, کہ پیرنٹس الاؤ نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز کے لیے وہاں پہ آ کے بچی خود کا جو اس کا سٹانس ہے, وہ جو خود چاہتی ہے, تو وہ ہمیں بتا سکتی ہے, تو ہم اس کے اکارڈنگلی اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. تو فیملی کا پریشر ابھی بھی کہیں نہ کہیں تو سسٹین کر رہا ہے, جس کے لیے اوبیسلی سائیکولوجیکل اور لیگل ہیلپ ہونی چاہیے ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے پینل پہ بہت سی ایسی لائرز ہیں جو الحمدللہ وکٹمس کو, سروائیورس کو فری لیگل ایڈ دیتی ہیں. اور یہ جیسے ہماری اپنی لا آفیسر بھی ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ؟ آپ اگر جو بچوں کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم جیسے پرووائڈ بھی کرتے ہیں. جی, سب سے مشکل کام تو یہی ہے میڈم ویسے. ہاں, یہ لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا مشکل کام بھی ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت سی ایسی لائرز ہیں, بہت سی ایسی فرمز ہیں جو فری لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. اور یہ پنجاب کا ادارہ جو ہے وہ اپنی ساری سروائیورس کو فری لیگل ایڈ دیتا ہے. ہمارے پاس صرف فیملی میٹرز نہیں آتے, مطلب کیونکہ ہم ساری خواتین کو ڈیل کرتے ہیں, تو ان خواتین کے ساتھ فراڈ بھی ہوتے ہیں, اسکیم بھی ہوتے ہیں, سول میٹرز بھی ہوتے ہیں, پراپرٹی ایشوز ہوتے ہیں. آلتھو اس کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے وائڈ جوریسڈکشن ہے اور وہ میڈم الحمدللہ کام کر رہی ہیں, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی پاورز استعمال کرتے ہوئے کوئی پراپرٹی شیئر ہے, اس کے لیے اومبڈس پرسن کا ادارہ موجود ہے. لیکن ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ ایسے میٹر آتے ہیں, تو ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے, ہم ان کو بھی پراپر گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا ایک ریفرل میکانزم ہے کہ اگر دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی میٹر آئے گا تو ہم نے اس کو بھی انٹرٹین کرنا ہے, اس کو وہاں پہ انگیج کرا کے دینا ہے,
اور اپنے ہمارے پینل کے اوپر جو لائرز موجود ہیں گورنمنٹ کے پینل پہ، ان کے تھرو ہم نے ان کو کورٹ سے، جو کمپیٹنٹ جوریسڈکشن کی کورٹ ہیں، وہاں سے ان کو ریلیف کروا کے دینا ہے۔ بہت میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں انہیریٹنس کا، بہت سی ایسی خواتین کے کیسز ہیں جو ان کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مرچ پرسن کے انڈر آتا ہے یا اور کسی اتھارٹی میں آتا ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے، ہم میک شور کرتے ہیں کہ ساری خواتین کو ہم لیگل ایڈ بھی دیں اور ان کو ریفرل میکنزم بھی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے تاکہ ہم یہ بھی میک شور کریں کہ جب وہ کورٹ میں میٹرز جاتے ہیں کیسز ڈیلے بھی بہت ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں ضمانت بھی نہ ملے، اور میک شور کرتے ہیں کہ ان کو جسٹس اینڈ تک ملے۔ میڈم اویئرنیس کے حوالے سے ابھی بھی لوگوں کو اتنا نہیں پتہ، لیکن اویئرنیس مہمات چلا رہی ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے اس سال 25 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک ہم نے 16 دن کی اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کی۔ وہ وائلنس اگینسٹ ویمن کیمپین تھی، اس کے اندر ہم نے بہت سی یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کیا، لمس کے ساتھ، پنجاب یونیورسٹیز کے ساتھ، لاہور کالج کے ساتھ، اور بھی بہت یونیورسٹیز کے ساتھ اویئرنیس کیمپینز کی۔ اس کے بعد ہم نے ادھر اپنے پاس انٹرنشپ کی، سب اسکولس کے بچوں کو بلایا، ان کو پیس ایمبیسڈرز بناتے ہوئے ان کو ٹرین کیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین اپنی آواز ریز کر سکیں، اور اس کے لیے اویئرنیس کیمپینز بالکل ٹھیک ہے۔ لاہور جیسے شہر میں یونیورسٹیوں میں تو آپ کر رہے ہیں، لیکن پیری فری اور دیہی علاقوں کی اگر بات وہاں بھی بالکل ہم نے ایک آواز پروگرام ہے ان کے ساتھ اور UNFPA کے ساتھ مل کے دیہات میں یہ ڈور ٹو ڈور یونین کاؤنسل لیول پہ یہ اویئرنیس پروگرامز جو ہیں وہ سٹارٹ کیے ہیں۔ ناظرین، وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئر پرسن ہینا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اتھارٹی کیسے کام کر رہی ہے، اور جب سے یہ اتھارٹی مارز وجود میں آئی ہے تو اس نے کتنا کام کیا ہے، کتنا اب تک لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ میڈم بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اتھارٹی کے آنے کے بعد لوگوں کو اویئرنیس مل چکی ہے، اور لوگ جو ہے وہ خواتین خاص طور پر جو ٹارچر جن پر ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے اور شکار ہوتی ہیں، ان کو کتنا ریلیف مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کو، ویلکم پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے آفس میں۔ بالکل یہ 2016 میں پنجاب وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ آیا تھا، اس کے بعد 2017 میں ایک اتھارٹی قائم ہوئی، اور پنجاب کے اندر پہلا ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان قائم ہوا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طرح حکومتیں چینج ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ اتھارٹی کو ریڈنڈنٹ کر دیا، لیکن جب سے مریم نواز شریف صاحبہ دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے میک شور کیا کہ انہوں نے اپنی پنجاب اسمبلی کی پہلی اسپیچ میں کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، خواتین پہ کسی بھی قسم کا وائلنس، کسی بھی قسم کا تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو فعال کیا۔ اس کے بعد ہم نے الحمدللہ اپنا لاہور کا ویمن پروٹیکشن سینٹر جو ہے وہ فعال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصل آباد اور راولپنڈی کا پروٹیکشن سینٹر جو ہے اس کو ریویمپ کیا، اور آگے آنے والے سال میں ہم 3 نئے سینٹرز بہاولپور، سہائیوال اور سرکودا میں بنانے جا رہے ہیں۔ اگر میں صرف 2025 کی بات کروں تو اس ایک سال میں 24,000 کیسز خواتین کے تشدد، جینڈر بیس وائلنس کے ہمیں رپورٹ ہوئے، جس میں سے کوئی 18,000 کیسز ہم نے سالو کر لیے ہیں، اور 5,000 کیسز انڈر پروسیس ہیں۔ تو بیسک کانسیپٹ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا یہ ہے کہ خواتین جو ہمارے پاس آتی ہیں جس پہ کسی بھی قسم کا تشدد ہو، چاہے وہ گھریلو تشدد ہو، چاہے وہ خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی ایسڈ تھروئنگ ہو، چاہے کوئی بچیاں ہوں جن کا مرڈر کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اسی طرح ثانیہ زہرا کا پہلا کیس تھا جو اتھارٹی نے ٹیک اپ کیا، اور اس کو 3 مہینے لیے ملتان میں اس بچی کو بری طرح مرڈر کیا گیا اور اس پہ سوسائڈ کا الزام لگایا گیا، تو اس کو ہم نے سالو کیا پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے، اور اس کے قاتل کو، اس کے جو میاں کو، اس کو سزائے موت دی گئی۔ اسی طرح ہم نے بہت سے ایسے کیسز میں بچیوں کو امیڈیٹ ریلیف دیا ہے۔ جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں ان کو پہلے سٹیپ سے لے کے ان کی FIR درج کرنے سے لے کے ان کو یہ پنجاب کا ایک ہی ادارہ ہے جو فری لیگل ایڈ دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اگر شیلٹر ہوم کی ضرورت ہو وہ دیتے ہیں، اس کے بعد اگر ریہیبلیٹیشن کی یا تھراپی کی ضرورت ہو، اور ان کو پروسیکیوشن تک ان کی مدد اور مکمل انصاف جو ہے وہ فراہم ہوتا ہے۔
میڈم آپ نے دیکھا بہت اچھا کام اتھارٹی کر رہی ہے. ہم یہاں پر ان خواتین سے بھی ملے ہیں کہ جنہوں نے جو وکٹم تھی اور ان کو ریلیف فراہم کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ریڈ لائن کہا گیا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی کوئی ایسے مسائل تو ہوں گے جو حل کرنے والے ہیں؟ بالکل. دیکھیں ایک تو رپورٹنگ انکریز ہوئی ہے. میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ دیکھیں 15 پہ اگر آپ کال کریں یا 15 پہ اسپیشلی نمبر 2 دبائیں تو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے. تو اس پہ خواتین جو ہے وہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن پہ اپنی کمپلین رجسٹر کرا سکتی ہیں اور ہر عورت جو ہے جو اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ جاتی ہے, اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے. پہلے تو خواتین جو ہیں وہ آواز بلند ہی نہیں کر سکتی تھیں اور ان کی ایف آئی آر اور رجسٹر یہی نہیں خوف ہوتی. کیسے ختم کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن تو بہت اچھے ایک اقدام کیا. اس کے ساتھ پولیس کی کے پی آئیز میں یہ شمار ہے کہ خواتین کے کیسز جو ہیں ان کی فوری ایف آئی آر ہو اور ودن 24 آورس ان کو انصاف بھی ملے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے ایک موبائل پولیس وین جو ہے وہ لانچ کی ہے جو اداروں میں خود جاتی ہے, چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہو چاہے میڈیکل کالجز میں ہو, اور ہم اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں. وہاں جا کے وہ ایف آئی آر درج بھی کرتی ہیں خواتین کی. بہت سی خواتین جو ڈرتی ہیں کئی دفعہ تشدد کو یا کیسز کو رپورٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے یہ ایک سروس ڈلیوری ہے جو ڈور ٹو ڈور جاتی ہے اور جا کے ان کی ایف آئی آر درج بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم ایم او یو سائن کرتے ہیں بہت سی یونیورسٹیز کے ساتھ تاکہ بچوں کو اویئرنیس کیمپین دی جائے, اویئرنیس بتائی جائے کہ اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا تشدد ہو تو اس کو رپورٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے میڈم. ایک تو ٹارچر خواتین کے اوپر یہ ایک پہلا کام جو پہلا معاملہ ہے یہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ خواتین کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا. ایسی خواتین بڑی تعداد میں ہیں, ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے اس کے اندر خواتین پہ جینڈر بیسڈ وائلنس بیسکلی آتا ہے, اور اس میں خواتین جس پہ مرڈر, ڈومیسٹک وائلنس, آنر کلنگ اور بہت سے ایسے کرائم آتے ہیں. جو آپ بات کریں انہیریٹنس, ابھی بھی خواتین یہ شامل ہے آپ کی اتھارٹی کے وہ قانون میں؟ پنجاب وومنس پرسن میں آتا ہے, وہ وومنس پرسن کی اتھارٹی میں ٹھیک آتا ہے. تو وہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی جوریسڈکشن میں نہیں آتا. نہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ وہ ڈیمانڈ کرتی خواتین لیکن تو ابھی ٹارچر بہت- کر دیا جاتا ہے. نہیں, ابھی بہت سی خواتین ہیں جن کو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے. ہم ان کو بالکل ہیلپ کرتے ہیں, ہم ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. بالکل ایسی بہت سی خواتین ہیں جو انہیریٹنس میں ان کو ابھی ان کی پراپر انہیریٹنس نہیں دی جاتی اور اس ٹارچر سے ان خواتین کو مار دیا جاتا ہے. میں ابھی بالکل ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک کیس سالو کری تھی جس میں ایک خاتون کو جائیداد کے پیچھے ہی اس کے میاں نے قتل کر دیا. تو ابھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جو خواتین انہیریٹنس کی وجہ سے ان کو ٹارچر کر دیا جاتا ہے بالکل. اور لیکن یہ پنجاب وومنس پرسن کے بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور جب خواتین پر ٹارچر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک میڈیکل لیگل رپورٹ جو کروانی ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اس میں اتھارٹی کتنا معاون ثابت ہوتی ہے کہ آپ کسی خاتون کو میڈیکل لیگل رپورٹ لینے کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ خواتین کو کہوں گی کہ اگر آپ پہ کسی بھی قسم کا ٹارچر ہو, خدا نخواستہ اگر آپ پہ گھریلو تشدد ہو یا آپ ریپ کی وکٹم ہو, تو امیجیٹلی اپنا میڈیکل لیگل کروائیں. ابھی لاہور ویمن پروٹیکشن سینٹر میں ہم اپنے ساتھ ہی بالکل ایک میڈیکل لیگل فیسلٹی بنا رہے ہیں. ہم اس ہاسپٹل کو اٹیچ کریں تاکہ خواتین کے لیے آسان ہو. لیکن ہم نے یہ اپنے ٹینیور میں کوشش کی ہے کہ میڈیکل لیگل فیسلٹیز خواتین کے لیے آسان بنائیں, کیونکہ دیکھیں پروسیکیوشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں یہ ایویڈنس چاہیے. تو اسی لیے ہم اپنی جتنی بھی خواتین ان کیسز سے گزرتی ہیں, خدا نخواستہ ریپ سے یا ڈومیسٹک وائلنس سے, تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ امیجیٹلی سب سے پہلے ان کو کہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, رپورٹ کریں, ہم ان کی ایف آئی آر کروائیں, ہم ان کو اسسٹ کریں میڈیکل لیگل. بہت سی ایسی بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. ہم خود ان کو بھیجتے ہیں, ان کی میڈیکل لیگل کراتے ہیں اور پھر کئی دفعہ ان کی ایف آئی آر کرواتے ہیں. پھر ہم پروسیکیوٹر جنرل سے ان کا رابطہ کراتے ہیں تاکہ ان کو امیجیٹلی انصاف ملے. ویسے تو میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب کی اگر بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے متعدد ایسے منصوبے جو انہوں نے شروع کر دیے ہیں, لیکن ان میں سے ایک یہ منصوبہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ عرصہ دراز سے ممبر پنجاب اسمبلی آپ ہوتی ہیں اور مختلف دوار آتے رہتے ہیں حکومتوں کے, لیکن اب یہ اتھارٹی بننے کے بعد آپ کیسے دیکھتی ہیں کتنا فرق سوسائٹی کے اندر پڑا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے آنے کے بعد کافی فرق پڑا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی مل چکی ہے اور جو خواتین گھروں میں خوف زدہ ہوتی تھیں اب وہ سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ بہت فرق پڑا ہے کہ خواتین کی جو پہلے بالکل آواز نہیں تھی, وہ ڈرتی تھیں, ان کو پتہ ہے کہ
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें, और पंजाब की पुलिस जो है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में। अगर ख़वातीन के ऊपर कोई भी किस्म का तशद्दुद किया जाएगा या उनके साथ कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस किसी भी किस्म का किया जाएगा, जब ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें होती हैं उसमें हम खुद मुद्दई बनते हैं। कई दफ़ा रेप केसेस में अगर फैमिली नहीं बन रही तो हम लोग खुद मुद्दई बनते हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ख़वातीन पे टॉर्चर होता है और उनमें इतनी जुर्रत नहीं होती। एक तो हम उनको कोशिश करते हैं उनको करेज और रेजिलियंस दें, और हम कई दफ़ा खुद मुद्दई भी बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। एक औरत जो तशद्दुद से गुज़रती है उसके अंदर इतना खौफ होता है, इतना उस बच्ची के अंदर ट्रॉमा होता है कि उसको सबसे पहले उसकी बात सुनना बहुत लाजमी है, फिर उसके बाद उसकी FIR रजिस्टर कराना, फिर उसके बाद उसकी मेडिकल लीगल कराना, उसके बाद उसको थेरेपी देना, उसको शेल्टर देना। और फिर कई दफ़ा हमारे पास ऐसी बच्चियाँ आती हैं जिनकी कस्टडी के केसेस होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि बच्चों की लीगल कस्टडी उनके पास है। उसके साथ साथ ये अथॉरिटी ख़वातीन को उनके मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन ऑर्डर और कानूनी मामनत और ये भी। सारी फ्री लीगल एड। और ये कितना बड़ा पैनल है आपका, जो वकला की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पैनल हमारे है। साथ बहुत सी ऐसी फ्री लीगल एड की एजेंसीज काम कर रही हैं, और वो ख़ुद हमारे साथ वॉलंटियर करती हैं, और वो चाहती हैं कि इस तरह की फैमिलीज जो अफोर्ड नहीं करती उनको फ्री लीगल एड दें। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया जी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ हमने तफसीलन बात की और उनसे हर किस्म के सवालात पूछे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से, और ये कैसे काम करती है, कैसे एक ख़तून उसके साथ अगर उसको टार्चर किया जाता है या वर्क प्लेस पे हरास किया जाता है या इस तरह के मामला आते हैं तो कैसे आपने यहाँ पर आना है और कैसे जो है वो आप कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं, कैसे ये सारा यहाँ पर एक प्रोसीजर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राबिया उस्मान साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम बताइएगा, सबसे पहले तो एक ख़तून अगर उसको कोई मसला है मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर उसको जायदाद नहीं फ़राहम की जा रही, या घर में टॉर्चर किया है या वर्क प्लेस पर हरास किया है या इस तरह के मुख्तलिफ़ मामला हैं, तो वो सबसे पहले क्या करना है उसने? वो लाहौर में मौजूद वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर से रब्ता करें। हमारी हेल्पलाइन है 1737, उस पर कॉल करें, उस पर इंफॉर्मेशन लें, टाइमिंग्स अपने बताएं, किस वक्त आ सकती हैं, उनको क्या दिन सूट करता है, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा जो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स एक्टिव हैं, ऑफिशियल नंबर्स, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें यह है कि ख़वातीन के लिए कई दफ़ा आना मुश्किल होता है, इवन इफ़ दे नीड एडवाइस, तो वो जो क्विक एडवाइस है वो तो वो टेलीफोन पे भी ले सकती हैं। उसके अलावा दे हैव टू कम टू द ऑफिस। और वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो एक वन स्टॉप शॉप है, यानी कि एक जगह खातून ने आना है। तमाम सहूलियात जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो एक छत के नीचे इस दफ्तर में मौजूद है। मेरा आपसे सवाल ये है कि राबिया साहबा के एक ख़तून उसको उसके घर में टॉर्चर किया जाता है, उस ख़तून ने आपको कंप्लेन कर दी और उसी घर के अंदर उसने रहना है, कंप्लेन के बाद तो उसको ज़्यादा वहाँ पर टॉर्चर किया जाएगा। देखिए, हमारे जो तमाम सर्विसेज हैं ना वो ख़वातीन की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। अगर वो उस खातून का फ़ैसला है कि उसने उसी घर में रहना है और उसकी राइटफुल रेजिडेंस है, कानूनी तौर पे वो उस घर में रह सकती है, तो हम फिर ऐसे इक़दामात करते हैं कि वो बग़ैर किसी तशद्दुद के और बग़ैर किसी वायलेंस के वहाँ पे अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। उसमें यह है कि हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रिवेंशन का कानून है जो घरेलू तशद्दुद को एक जुर्म कहता है, उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, यानी कि इट इज़ काइंड ऑफ अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कि उसमें स्टॉप किया जाता है परपेट्रेटर को कि आपने मज़ीद तशद्दुद नहीं करना। वो कोर्ट ऑर्डर है, वो हम एक दिन में ले लेते हैं और उसके बाद उसका प्रोसीजर शुरू होता है। और ये क्या गारंटी है कोर्ट ऑर्डर के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा? हमारे यहाँ तो ये जो कोर्ट ऑर्डर है इसको तस्लीम ही नहीं किया जाता। उसके बाद सज़ा है, उसके बाद एक क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके बाद उसका केस चलता है, उसमें एविडेंस जाती है, उसमें उसका सज़ा है, उसके 2 लाख रुपए जुर्माना है, 1 साल की सज़ा है, तो वो उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। और यही बात हम कहते हैं कि घरेलू तशद्दुद अब इंटरनल फैमिली मैटर नहीं है, घर का मामला नहीं है, ये इस घरेलू तशद्दुद एक जुर्म है, उसकी सज़ा है। तो यही बात लोगों को नहीं पता। हमने देखा है कि फैमिली कोर्ट्स की अगर बात कर लें, बाकी सेशन कोर्ट या दीगर जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर कई महीनों तक, इवन साल 2 साल 3 साल की भी बात कर लें तो केस चलते हैं। तो फैमिली कोर्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हज़ारों केस अल्तवा का शिकार है।
تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی خاتون آتی ہے اپنے بچے لینے کے لیے یا خاوند سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ ٹارچر کرتا ہے تو آپ ان کو اگر جو ہے وہ قانونی مدد فراہم کرتی ہیں تو کورٹس کے اندر تو کیس بہت تاخیر کا شکار ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کورٹس میں کیسز کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے قانون کے لیے 2 نوٹیفائڈ کورٹس ہیں، انہی 2 عدالتوں نے ہمارا کیسز سننے ہیں، اور یہ ایک سمری پروسیجر ہے جس میں 90 ڈیز میں اس کیس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو انٹرم پروٹیکشن آرڈر ہے نا، جو حفاظت کے لیے، وہ تو ہم سیم ڈے بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ آئی ہیو اے ویری گڈ اسٹرانگ پینل آف لائرس جو تمام کیسز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ کرتی ہیں۔ حکومت پنجاب کی، پنجاب گورنمنٹ کی بڑی اسٹرانگ سروس ہے کہ ویمن پروٹیکشن سینٹرز بلا معاوضہ بیسٹ لیگل ایڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خاتون کا اس پورے پروسیس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، اور ہم اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں اس پورے پروسیس میں کتنی دفعہ عدالت جانا پڑے گا، 1 دفعہ جب فائل ہو رہے ہیں اور پھر جب ایویڈنس کی سٹیج ہوتی ہے۔ کیس ہمارے جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ریگولر وہ والے کیس نہیں ہیں جو بہت سال چلتے ہیں، یہ ہمارے کیسز جو ہیں یہ جلدی ہو جاتے ہیں۔ کون سی ایسی خواتین ہیں جو آپ سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل ٹارچر کی ایک بات کر لیں، اس کے علاوہ کون کون سے ایشوز اگر ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ رابطہ کریں؟ ہر قسم کا تشدد، اب تشدد کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا قانون ہے پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس کا، جو گھریلو تشدد کو کہتا ہے کہ جرم ہے، اس میں 7 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ فزیکل وائلنس تو ہے ہی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو مار پیٹ ہے وہی تشدد ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں اکنامک وائلنس ہے، معاشی تشدد، پیسے روک لینا، خرچہ نہ دینا، کنٹرول کرنا، پیسے نہ دینے سے کنٹرول کرے کہ نہ اس کے پاس پیسے ہوں گے، نہ یہ کہیں باہر جائیں گی، اٹ از ایک ٹول ہے نا کنٹرول کرنے کا۔ پھر ہے سائبر کرائم ہے، بلیک میل کرتے ہیں، شادی ختم ہو گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے یا طلاق کی طرف جا رہے ہیں تو بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سٹاکنگ ہے، پیچھے کرنا، شادی ختم ہو گئی ہے پھر بھی ایکس ہسبینڈ جو ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی کسی قسم کی کبھی کسی قسم کی، یہ سب کیٹیگریز آف وائلنس اس کے اندر۔ پھر سائیکولوجیکل وائلنس بھی ہے کہ اتنا زیادہ اس کو ہراس کرنا، وربل ابیوز کرنا کہ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ افیکٹ ہو جائے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ جو گھریلو ملازمین ہیں خواتین ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی 2016 میں قانون آیا تھا، 2022 میں امینڈمنٹ آئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو آپ کے گھر کی ہاؤس ہیلپ ہے، جو آپ کی ملازمہ ہیں، جو آپ کی سپورٹ سٹاف ہے، وہ اگر آپ کے گھر میں رہتی ہیں، چاہے ٹیمپرری کام کرنے کے لیے آتی ہیں یا رہتی ہیں، وہ ان کے اوپر بھی یہ قانون لگتا ہے، یعنی وہ بھی آپ کو کمپلین کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کیسز تو کافی پچھلے دوار میں آ چکے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے اوپر ٹارچر کے معاملات، وہ ہمارے ایمبٹ میں بھی آتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے آپ اس وقت ڈیٹا کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتھارٹی بن گئی ہے، کیسز میں اضافہ ہوا ہے یا آپ کنٹرول کیا گیا؟ یعنی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ اتھارٹی بنی، کیس سامنے آ گئے، کیس سامنے آ رہے ہیں۔ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی جرم ہے، کہ جو زندگی جو وہ گزار رہے ہیں اس میں کیا وہ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں یا وہ کسی کا ظلم برداشت کر رہے ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی قانون بھی ہے۔ تو جب اویئرنیس گئی ہے، پتہ چلا ہے کہ قوانین ہے، پھر لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں ہیلپ چاہیے، ہم نے رپورٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے سچویشن کو امپروو کرنا ہے، تو رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا کیس لوڈ بڑھا ہے، لیکن ہمارا جو سروس ڈلیوری میکانزم ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوا ہے، مطلب ہر طرح سے کیسز آ بھی رہے ہیں اور سالو بھی ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اگر اتھارٹی اس طرح فعال نہیں تھی تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور لوگ رابطہ نہیں کرتے تھے؟ رابطہ نہیں کرتے تھے، دیکھیں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، جیسے آپ کے ٹی وی پروگرام کو لوگ دیکھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے، اسی طرح جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا وہ کیسے رپورٹ کریں گے؟ سو وی نیڈ ٹو ٹیل پیپل دیٹ دس سروس ایگزسٹ۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ود پولیس ہے وہ میڈم چیئر پرسن نے جب اوتھ لیا ہے، جب سے انہوں نے آفس سنبھالا ہے، تب سے جو کنیکٹیوٹی ود ادر ڈپارٹمنٹس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوئی ہے، تو ہمارا ٹو اینڈ فرو ریفرل بھی چلتا ہے۔ ہم پولیس کے پاس بھیجتے ہیں ایف آئی آر کے لیے ایسی چوٹیں ہیں جس میں ایف آئی آر ہونی ضروری ہے، خاتون کی مرضی ہے کہ تشدد اتنا زیادہ ہے کہ میڈیکل ایگزام کروانا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاتون تو وہ نہیں کر ہمارا سکتی اکیلے بیچاری، وہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اف شی از ان آر آفس، ہمارے تک پہنچ گئی ہے تو اس کا میڈیکل کرانا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میرا ایک یہ سوال ہے آپ سے کہ بہت ساری خواتین آج بھی خوفزدہ ہوتی ہیں، وہ گھر میں ہی جو ہے وہ یہ ظلم برداشت کر لیتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟
ڈر ڈر کے زندگی نہ گزاریں, ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. انہوں نے صرف فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح ہیلپ لینی ہے. ہمارے پاس آئیں لیکن فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے یہی زندگی کنٹینیو کرنی ہے یا انہوں نے اپنی سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے. اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہم قوانین بنا لیتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا. جب تک سزا کا نظام عمل درآمد اس پر نہیں کیا جائے گا. یہاں پر میں اگزامپل دوں گا, فارنر کنٹری کے اندر وہاں پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ ہاتھ بھی لگا دیں. تو کیا اس طرح کا نظام اتھارٹی کے ذریعے سے خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے آ بہت سکتا ہے؟ لمبا سفر ہے, لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس, خواتین کے انصاف تک پہنچنے کا رستہ آسان کیا جائے اور جو انصاف لینے کا پروسیس ہے اس کو کوئک کیا جائے. اس کے لیے ہم سب ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آن بورڈ ہیں, پروسیکیوشن کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, کورٹس کے ساتھ. 5 ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہم کلوز ورکنگ میں کام کر رہے ہیں. ایون اویئرنیس کے لیے ہم لوکل گورنمنٹ جو یونین کاؤنسلز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک لمبا سفر ہے, بٹ وی ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ. جیسے جیسے لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوگی, آپ کا کام بڑھے گا, آپ کی مین پاور کم ہوتی جائے گی, آپ کو بجٹ کی زیادہ ضرورت پڑے گی. اس کے اوپر آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہمیں مین پاور چاہیے اور ہمیں بجٹ بھی چاہیے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا, اور یقیناً ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک ادارہ بنا ہے یہ مزید جو پھلے گا اور پھولے گا اور مزید جو ہے وہ خواتین کے لیے کام کرے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, پنجاب حکومت کی جانب سے وومن پروٹیکشن سینٹر بنا دیا گیا ہے, اور اس سینٹر کے ذریعے سے ایسی خواتین جن کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے گھروں کے اندر, وہ فوری طور پر ریلیف حاصل کر سکتی ہیں, کمپلین درج کر سکتی ہیں. قانون آ چکا ہے اب بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی خاتون کے اوپر ٹارچر کیا جائے اور اس کو کوئی ریلیف نہ ملے. آپ نے صرف کمپلین درج کرنی ہے, باقی سارا کام یہ اتھارٹی کا ہے, وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا کام ہے. یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے ان کو جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی خاتون جب گھریلو تشدد, ذہنی اذیت یا آن لائن و جسمانی ہراسگی کا اگر اس کو سامنا ہے تو فوری طور پر یہ ہیلپ لائن یہاں پر دی گئی ہے, آپ رابطہ کر سکتی ہیں فوری طور پر. اور اس کے علاوہ جناب فوری تحفظ, شیلٹر ہوم, خاتون کو تحفظ کی فراہمی کے عدالتی احکامات بھی دیے جاتے ہیں, ایک وکیل بھی فراہم کیا جاتا ہے, نفسیاتی سماجی مدد بھی کی جاتی ہے, قانونی مدد بھی فراہم کی جائے گی. پہلے بتا چکا کہ وکیل دیا جاتا ہے, اور صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. یہ پنجاب خواتین تحفظ ہیلپ لائن, یہ 1737 نوٹ کر لیں آپ. اگر کسی خاتون کے اوپر ٹارچر گھر میں کیا جاتا ہے تو آپ نے اس ہیلپ لائن کے اوپر 1737, یہ ہم اسکرین کے اوپر بھی چلا دیتے ہیں, یہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اس کے اوپر آپ کال کریں, آپ کو ریلیف ملے گا. اب ہم چلتے ہیں جی آگے, ہم بات کرتے ہیں ایسی خواتین جس کو وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے. ان سے بھی بات کریں گے کہ کتنا تحفظ فراہم کیا گیا ہے, واقعی وہ مطمئن ہے. یہ اتھارٹی بنانے کا جو مقصد تھا خواتین کو محفوظ کرنا, واقعی اس اتھارٹی نے خواتین کو محفوظ کیا. آئیے چلتے ہیں ان خواتین سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین, وومن پروٹیکشن اتھارٹی کیسے خواتین کو تحفظ فراہم کرتی ہے؟ ہم آپ کو ایک ایسی وکٹم سے بات کرواتے ہیں جس کو وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے تحفظ فراہم کیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس کا کیس لڑا گیا. ایک ایسی بہن بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں بتائیں گی کہ کیا ہوا تھا, کیسے اس نے شکایت کی اور کیسے یہاں تک پہنچی. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا. بتائیے گا ہمیں کہ کیسے یہاں تک پہنچی, کیسے آپ کو پتہ لگا کہ یہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتی ہے, آپ کا کیس لڑتی ہے, آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ میرے شوہر کا اس کے دفتر میں نا کوئی لڑکی کے ساتھ فیئر تھا. اس کے کہنے پہ میرے پہ بہت تشدد کرتا تھا, مارتا تھا. اس کے کہنے پہ مجھے ڈیورس طلاق دی, بچے میرے سے چھین کے مجھے گھر سے نکال دیا. میں اپنے بھائیوں کے گھر گئی, ادھر میری سہیلی کو اس کی سہیلی نے یہ وومن اتھارٹی کا بتایا اور میں ادھر آئی. شکر ہے اللہ کا, میڈم رابعہ بہت ہی اچھی ہیں. آپ کا کوئی جاننے والا تھا جس نے جو جہاں پہ لے کے آیا, یا ویسے ہی آپ کو پتہ لگا؟ نہیں, وہ گلی کی میری بھائی کے گھر کے پاس ہی عورت تھی, وہ مجھے لے کر آئی تھی. اور آپ گھر میں رہتی تھیں, آپ جی, میں کبھی باہر نہیں نکلی؟ نہیں, میں کبھی باہر نہیں. تو پھر بتائیے کیسے آپ یہاں پر آ کے پھر آپ کو کیا انہوں نے کس طرح سپورٹ کیا؟ میں ادھر آئی, میڈم رابعہ کو ساری بات بتائی, انہوں نے میری بات سنی اور مجھے بہت ہمت دی, حوصلہ بڑھایا.
और मेरी कानूनी कार्रवाई उस दरिंदे पे की। मेरे बच्चे मुझे दिलवाए, उनका ख़र्चा लगवाया। और मैं शुगर की मरीज़ हूँ, शुगर का इलाज यहाँ से फ्री मेडिसिन महीने की मुझे दिलाती है। और मुझे रैश भी दी। उधर बहुत तहफ़्फ़ुज़ है औरतों का, बहुत आप ये सुकून, बताएं ज़हनी कि सुकून है। आपके बच्चे अब आपके पास है, जी ये मैं भी शुक्र जो है है अल्लाह वो का, लेकर दिए मेरे अथॉरिटी ने? बच्चे मुझे इन्होंने कितना दिलवाए। टाइम लगा पूरा जब आप यहाँ पर आई, कितने महीने? 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारे काम हो गए हैं। 1.5 साल और के मेरा अंदर? 1 रुपया भी नहीं लगा। तो शुक्र है अल्लाह का, मैं इधर आई, मैडम राबिया ने बहुत तावन किया, मैडम हिना परवेज़ ने, भट्ट ने, और शुक्र अल्लाह का तो मरियम पहले नवाज जो शरीफ ने ऐसे आपके दारे आपके बनाए हैं। खामन के साथ हालात ख़राब हुए, 3 साल आपने कहा कि 3 साल हो गए हैं वो टार्चर करता रहा, उससे पहले आपके हालात ठीक थे वो? जी पहले 11 साल बहुत अच्छी ज़िंदगी हमारी गुजरी माशाल्लाह। मेरे शोहर ने मुझे उम्रा भी करवाया, पहले सुकून, बहुत तो कोई अच्छी तीसरा ज़िंदगी। फ्रीक शामिल हुआ तो उसने जो है ये जॉब लगने आई थी मेरे शोहर के पास रेस्क्यू में, और जी एक दूसरे से इनको प्यार मोहब्बत होगी जी। तो आपका जो खामन है उसको अपने बच्चे याद नहीं आते? ये वो हमने तो मेरे ये सुना कि औलाद जो है दिल का टुकड़ा होती है। वो बस जब कुछ मर्द पड़ जाए ना ऐसे कामों में, फिर उनको औलाद नहीं रहती। वो जब नई बीवी तो बच्चे भी नहीं तो हैं। बच्चों में बेटियां हैं बेटे हैं क्या है? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और माशाल्लाह। 2 बेटी हैं। अच्छा, आप स्कूल कैसे, आप स्टडी कैसे वो हासिल करेंगे जब आप तो कोई जॉब नहीं करती, तो फिर वो उसका अल्लाह बेड़ा का किसने शुक्र उठाया है, मैं हुनर सीख रही हूँ वहाँ। औरतों को, कुछ पढ़ी लिखी औरतें हैं वो कंप्यूटर का कोर्स कर रही हैं, ठीक है। जो मेरे जैसी नहीं इतना पढ़ी लिखी, सिलाई कर रही है, कुकिंग कर रही है। मुझे कुकिंग तो पहले की आती थी, अम्मी के घर ही मैंने सीखी है। तो तो माशाल्लाह बच्चे आप स्कूल जा रहे हैं अभी? जी माशाल्लाह उनका ही स्कूल है अंदर ही रैश में। कितनी एज कितनी बड़ी बच्चों की? बेटी मेरी 11.5 साल की है, और बेटा 9.5 साल का है, और फिर बेटी है 6.5 साल की। बिल्कुल नाज़रीन, मुश्किल काम है। अगर कोई खातून अगर उसके ऊपर टार्चर होता है और खामद छोड़ देता है और दूसरी शादी वो मुतल्लका शख्स कर लेता है, तो फिर जो है वो इस तरह की ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल का सामना। लेकिन बहरहाल हमने एक विक्टिम से बात की है, ये बहन साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने बताया कि जनाब तलाक के बाद वो यहाँ पर आई हैं, बच्चे भी लेकर दिए और बच्चों का ख़र्चा भी लगवाया, और ज़ाहिर है इस वक्त वो अथॉरिटी की जानिब से एक जगह दी गई है, वहाँ पर वो रह रही हैं, हुनर भी सीख रही हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बहरहाल इस तरह के और भी बड़े केसेस हैं नाज़रीन। तो ये हमने कोशिश की कि जो ये वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम क्या करती है, जाके बात तो करें किसी के साथ। आज हम ये बात कर रहे हैं और एक खातून सामने बैठी है, बहन है हमारी जी, और उसने बताया कि जी कितना सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर। नाज़रीन, एक और केस के बारे में बताते हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से कैसे रिलीफ फराम किया गया, कैसे सपोर्ट किया गया। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट केस है। पहले जो विक्टिम खातून थी उसके साथ जो है वो खुद वो उसका मामला था, टॉर्चर किया जाता था, कैसे जो है वो अथॉरिटी की जानिब से सपोर्ट किया गया, कानूनी मदद फराम की गई, हमने आपको बताया। ये एक और केस है। हमारे साथ एक माँ जी बैठी हुई हैं, इनकी बच्ची का केस है, बेटी का केस है। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या रिलीफ मिला, ये जब अथॉरिटी के अंदर आए शिकायत लेकर तो इनको रिलीफ मिला, इनको कोई सपोर्ट मिली? माँ जी की मसला थोड़ा दसो जरा। मेरा मसला है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਲਵਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼, ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ DSP ਕੋਲ ਗਈਆਂ, SP ਕੋਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ मैंने सड़कों पे छड़ देना था, जा वहाँ पर। नाज़रीन, ये वो बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियाँ जो अपने वालिदैन को छोड़कर ख़ुद शादी कर लेती हैं, ये वो परफेक्ट एग्जाम्पल है उनके लिए। जब उनका खामद जब वो नहीं बांधती, फिर टार्चर किया जाता है, ये वो परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर जो करते हैं, वो भी एक यहाँ पर आप सुन लें कि क्या हुआ आगे। जी माँ जी। फिर मैनू ना मेरी बाजी हैगी डिफेंस, उन्हें मैंने इत्थे भेजा।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਰਾਬੀਆ ਕੋਲ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਬਾਜੀ ਰਾਬੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਰਾਬੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਰਾਬੀਆ ਇੱਧਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਟਾਰਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ। ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਮਦ ਠੀਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ? ठीक रख रहा जी। तुसी खुश हो? हाँ जी, ਅਸੀਂ खुश हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर राबिया का नाम बार बार नाम लिया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट फीसर अथॉरिटी लाहौर की, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, और राबिया उस्मान उनका नाम है। मैं यहाँ पर बता दूँ ताकि पता लगे कि वो कौन है। फीसर है यहाँ पर, उनके पास जो है वो यहाँ पर जितनी ख़वातीन आती हैं उनसे रब्ता करती हैं। वो चूँकि डिस्ट्रिक्ट फीसर हैं, वो फिर मामलात को आगे देखती हैं। नाज़रीन, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की पैनल लायर जवेरिया साहब हमारे से मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और किस तरह आप उनको लीगल या दूसरी कानूनी मावनत देती हैं और किस तरह सपोर्ट करती हैं। मैडम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। मेरा नाम जवेरिया आरजू काशिफ है और जैसे आपने कहा कि मैं वुमेन प्रोटेक्शन लाहौर के साथ एज अ पैनल लॉयर काम कर रही हूँ और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में एज अ केस मैनेजर भी मैं केसेस को देख रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको मैं अगर बैकग्राउंड बता दूँ, जो हमारा पंजाब का तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का कानून था, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016, जब 2016 में ये बना और 2017 में अथॉरिटी का एक्ट बना और अथॉरिटी का पहला अपने नौयत का जो एक पहला सेंटर था मुल्तान में, वॉक सेंटर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाया गया, वन स्टॉप सेंटर जिसको कहा जाता है। और उसी की तर्ज पे 2022 में जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ये अमेंडमेंट हुई और ओवरऑल पंजाब में जितने भी सेंटर्स थे जो दारुल अमान थे, जो दूसरे सेंटर्स थे, उनको वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर का दर्जा दे दिया गया और हमारा लाहौर का सेंटर इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर लाहौर की सर्विसेज एक ही छत तले ख़ातून को हर तरह की मदद फराहम करना, मैं कहती हूँ कि एक ब्लेसिंग है। आज के दौर में फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, फ्री काउंसलिंग देना, फ्री मेडिको लीगल सर्विसेज देना, पुलिस से फॉलो अप लेना, ये सारी सर्विसेज जब एक ऐसी ख़ातून जो कि इतने टॉर्चर वायलेंस का शिकार होती है और ख़ास तौर पे फोकस इसका है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है कहने को तो सिर्फ एक घरेलू तशद्दुद है। घरेलू तशद्दुद को 2016 के लॉ से पहले पुलिस एक निजी मामला समझ के फरीकैन को वापस घर भेज दिया करती थी। आप भी इस चीज़ से बखूबी भी वाकिफ़ होंगे। नाज़रीन, अगर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ टार्चर का मामला नहीं है कि अगर किसी खतून पर तशद्दुद किया जाता है तो वो उसका केस देखते हैं। अगर वर्क प्लेस पर हरासगी की जाती है, हरासा किया जाता है, वो मामला भी यहाँ पर लाया जा सकता है। इस तरह अगर जो है वो हरासा किया जाता है ख़वातीन को, वो भी मामला यहाँ पर है। इसके अलावा जायदाद का अगर कोई तनाज़ा है, विरासत में से ख़वातीन को अक्सर हमने देखा है कि हमारे मुआशरे के अंदर उनको निगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनको जायदाद नहीं दी जाती, वो अगर मामला है तो वो भी यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो इशूज़ हैं वो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर जो है वो अटेंड किए जाते हैं। तो मेरे साथ एक और केस है, एक ऐसी खातून है, बहन हमारे से मौजूद, जिसके साथ वर्क प्लेस के ऊपर हरासगी की गई है। उनसे बात कर लेते हैं, उनके साथ लायर हैं उनके, और उनसे पूछ लेते हैं। मैडम आप बताइएगा, आप अपना तारुफ करवा दें पहले, सबसे पहले आप बताइएगा। जी, मेरा नाम जाहिदा सादिक एडवोकेट है और मैंने इनका केस हैंडल किया था। आप अथॉरिटी की जानिब से वकील हैं या इनकी ज़ाती वकील हैं? नहीं, मैं अथॉरिटी की ठीक है, ठीक है, करें बात। केस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि ये जब हमारे पास आई थी तो बेसिकली जिस जगह पर ये काम कर रही थी वहाँ पे इनको हरासानी का सामना था और मुख्तलिफ मोड से इनको बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा था। इनका एक कुलीग ही था और उसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे, लाइक प्लेस के ऊपर जो है कोई ऐसी फजूल बात कर देना या आते जाते ऐसे तंग करना, मोबाइल फ़ोन के ऊपर गलत किस्म के मैसेजेस शेयर करना, वो इस तरह से इनको हरासा कर रहा था। ये काफ़ी परेशान थी। जब ये हमारे पास आई हैं तो हमने इनको, ज़ाहिर है हमारा एक तरीक़ाकार है, इनको काफ़ी काम डाउन किया। उसके बाद हमने इनका केस हैंडल किया जो कि उस टाइम पे ओम्बड्स पर्सन के पास था और ओम्बड्स पर्सन में हमने जो इनका केस था वो इनकी फेवर में हो गया। उसके पास जो अक्यूज़ पर्सन था उसने
گورنر کے پاس اپیل فائل کی، لیکن گورنر کے پاس بھی جو نیچے والی آپ محکمہ بتا سکتی ہیں کون سا ہے؟ محکمہ کس محکمے میں یہ ہوا سارا؟ بیسکلی کیونکہ تھوڑا سا ذرا سینسٹیوٹی ٹھیک بالکل ایشو ہوتا ہے اس لیے ہم اوائڈ لیکن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی. گورنر کے پاس گورنر کے پاس جب یہ گئی، جب جو اکیوز پرسن تھا وہ گیا، اس نے اپیل فائل کی، تو گورنر کے اینڈ سے بھی جو نیچے والی کورٹ ہے اس کا فیصلہ جو ہے اس کو بحال رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ادارے انکلوڈنگ وومن پروٹیکشن سینٹر، اتھارٹی، ہم سارے اس چیز کو لے کر کافی سینسٹائز ہیں کہ ورک پلیس کے اوپر جو ہیراسمنٹ ہے خواتین کے لیے اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت میں، اور خواتین کے لیے ایک محفوظ جو جائے ملازمت ہے اس کا تصور اس کو ہم بالکل پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ایک بڑا المیہ ہے. اب اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں، پھر جو ہے وہ سسٹر سے بھی بات کرتے ہیں جو خود وکٹم بنی اس معاملے کے اوپر. بدقسمتی سے سوسائٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ورک پلیس ہراسمنٹ، خواتین کے ساتھ مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کے معاملات دیکھیں، مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہم کمپیریزن میں کرتا ہوں مختلف ممالک میں خود وزٹ کر چکا ہوں، یقین مانیے کہ فارنر کنٹری کی اگر بات کریں تو وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھتا تک نہیں ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی سرکاری محکمہ ہے یا پھر پرائیویٹ محکمہ ہے تو خواتین کے ساتھ ایک یہ معاملہ بہت زیادہ ہے. اس میں بتدریج کمی آنی چاہیے اور ہمیں ایک قوم بننا چاہیے اور خاص طور پر خواتین کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہم مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کرتے ہیں. یہ بہت کامن مسئلہ ہے ہر سوسائٹی کے اندر، ہر محکمے کے اندر. ہماری اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس بہن سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، کتنا وومن پروٹیکشن اتھارٹی نے ان کو سپورٹ کیا. اب یہ واقعی مطمئن ہے، بہن بتائیے گا. جی میں سن 2023 میں یہاں وومن پروٹیکشن اتھارٹی میں آئی، تو یہاں میں نے اپنا جو کیس تھا وہ ڈسکس کیا کہ اس طرح ہراسانی کا معاملہ ہے، جس پر وومن پروٹیکشن اتھارٹی نے مجھے بڑی مدد دی، بلکہ مفت قانونی مدد بھی فراہم کی. میرا کیس کچھ اس طرح تھا کہ ادھر میرے ساتھ ہی کولیگ تھا جو مجھے کافی پریشان کرتا تھا، اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ ہیلے بہانے اور اس طرح جیسے اس سے ہوتا تھا وہ پریشان کرتا رہتا تھا، جس پر میں اس ادارے میں آئی اور اس کے پروف بھی میں نے دیے. کافی اس کے پروف سامنے آئے اور جس پر ادارے نے اتنی مدد کی، میڈم نے میری بہت مدد کی اور اس کو سزا دلائی، جس پر وہ ڈسمسل آف سروس ہوا. ٹھیک ہے ناظرین، اس واقعی یہ معاملہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کامن ہے اور خواتین کو ورک پلیس پر ہراساں کیا جاتا ہے مختلف بہانوں سے. بعض دفعہ خواتین پر نوکریاں بھی چھوڑ دیتی ہیں. لیکن یہاں پر جو بہن بیٹھی اس نے سٹیپ لیا، وہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی میں آئیں اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا کیس لڑا اور اس کے بعد ان کو ریلیف بھی ملا. لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ کچھ معاملات ڈال دیے جاتے ہیں مردوں کے اوپر، لیکن جو جینون معاملات ہیں یہاں پر واقعی زیادہ تعداد ان معاملات کی ہے کہ لوگوں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے ورک پلیس کے اوپر. وہ زیادہ کیسز ہیں، ڈالے بھی جاتے ہیں، لیکن ضرور بعد میں کہوں گا. لیکن یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے. اور جس طرح ایک اتھارٹی کام کر رہی ہے اور اس طرح اگر خواتین یہاں پر رابطہ کرتی ہیں اور خاموش نہیں رہتی اور ڈر خوف ان کو نہیں ہوتا، اور واقعی اگر یہ سپورٹ، لیگل سپورٹ، ہر قسم کی سپورٹ یہاں پر فراہم کی جاتی ہے تو اس کا خاتمہ ممکن ہے. اور اگر سزا جزا کا نظام ہو جائے، عمل درآمد ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کامن مسئلہ خواتین کو درپیش ہے ورک پلیس کے اوپر ہراساں کرنا، وہ ختم ہو سکتا ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کیسے کام کرتی ہے اور کیسے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ٹارچر کیا گیا ہے تو کیسے یہاں پر آنا ہے، پوری تفصیل ہم نے آپ کو بتائی ہے. یہاں پر چیئر پرسن سے بات کی، ان وکٹمز کے ساتھ بھی بات کی جنہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو ریلیف ملا ہے. بہرحال ایک اچھی انفارمیشن ہے جی، اس میں ہم نے مکمل طور پر آپ کو بتایا، بلکہ خود یہاں پر آئے ہیں اتھارٹی کے اندر، دیکھا آگے کیسا سسٹم ہے اور آپ کو بھی بتایا. ناظرین، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.